10 محرم کو وہ کون سا عمل ہے جو کرنے سے اللہ رب العزت سال بھر رزق میں بے انتہا برکت عطا فرماتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 10 محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو کرنا کیا چاہیے، اور 10 محرم الحرام کو کیا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کون سا عمل ہے جو کرنے سے رزق میں برکت ہوتی، اس کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستو، 10 محرم کی فضیلت اللہ رب العزت نے بہت پہلے سے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شہادت حسین کی وجہ سے اس 10 محرم کی بس فضیلت ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے 10 محرم کی فضیلت بہت ساری وجوہات سے رکھی ہے۔ 10 محرم کو چونکہ قیامت قائم ہوگی، 10 محرم کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح حضرت خدیجہ سے ہوئی، 10 محرم کو فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہو، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں جو 10 محرم کو ہونی۔ تو دوستو، 10 محرم کے روزے پر بات کرتے ہیں، جو 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ دوستو، سب سے پہلے یہ بات جان لے کہ یہ روزہ رکھنا بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، اور یہ حدیث بے غبار ہے، اس میں کسی کا اشکال نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ اور یہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ 10 محرم کے شہادت حسین کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ یہودی پہلے سے روزہ رکھتے تھے۔ جب 10 محرم کو یہودی روزہ رکھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، ہمارے نبی کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھ۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اس شکرانے میں ہم روزہ رکھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو، 10 محرم کو روزہ رکھو۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک روزہ بڑھا دیا، یعنی 9، 10 یا 10، 11 2 دن روزے رکھنے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے ایک روزہ بڑھا دیا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ لیکن دوستو، اب چونکہ مشابہت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ہمارا اسلام، ہمارا دین چونکہ ہر دین پہ غالب ہے، اس لیے اگر کوئی شخص 10 محرم کا ہی روزہ بس رکھ لیتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دوستو، یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس روزے کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تب تک 10 محرم کے روزے مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو اس کو نفل قرار دے دیا۔ یہ بہت فضیلت والا روزہ ہے، یہ روزہ رکھنا چاہیے، اس روزے سے بہت ہی ثواب ملتا۔ اور دوسری چیز دوستو، محرم کے 10 تاریخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور یہ شہادت نہایت ہی مظلومانہ شہادت تھا، جو ظلم کر کے حضرت امام حسین اور اہل بیت کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے المناک اور سب سے دردناک شہادت ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت چونکہ بہت ہی مظلومانہ تھا، اس لیے غم کی بات تو ضرور ہے، افسوس کا مقام تو ضرور ہے، صدمے کا مقام تو ضرور ہے، لیکن دوستو، ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ کرام شہادتیں دیتے تھے، اور دین کے لیے شہادتیں دینا وہ فخر کی بات سمجھتے تھے، اور ہم مسلمان زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اس لیے 10 محرم کو حضرت حسین کے شہادت پہ ہم مسلمانوں کو ماتم نہیں کرنا، اس لیے کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے ہیں، زندہ ہیں، اور شہید جو ہے وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہو، اور جو اسلام کے لیے، جو دین کے لیے اپنی گردنیں کٹا دے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور ہم مسلمان زندوں پہ ماتم نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، اور سینہ نہیں پیتے۔ دوستو، 10 محرم کو جسمانی تکلیف دینا اور روحانی تکلیف دینا دونوں اعتبار سے گناہ۔ جسمانی یعنی اپنے جسم کو تکلیف دینا،
चाकू घोंपना, सीना पीटना, गरीबान चाक करना और अपने जिस्म पे तलवार लगाना या किसी नोकीली चीज से अपने जिस्म को जख्मी करना, ये गुनाह का काम है। ये 10 मुहर्रम को नहीं करना चाहिए। और एक हदीस मिलती है, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम को जो शख्स अपने घर वालों पे दस्तरखान को वसी करेगा, यानी अच्छा खाना खाएगा, अच्छा खाना खिलाएगा, तो साल भर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिस्क में बरकत अता फरमाए। यानी 10 मुहर्रमुल हराम को अपने घर में अच्छे से अच्छा, अपने वुसाअत के मुताबिक अच्छे से अच्छा खाना बनाना चाहिए और अपने परिवार पे खूब खर्च करना चाहिए, दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत एक साल रिस्क में बरकत अता। हालांकि बहुत सारे अइम्मा ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है, मगर ये हदीस इस कदर ज़ईफ नहीं है कि इसको मतरूक कर दिया जाए या इसको मौजू करार कर दे दिया जाए, बल्कि बाज मुफस्सिरीन ने और बाज मुहद्दिसीन ने इसको सही हदीस कहा है और ये इस दर्जे में ज़ईफ नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए या इसको मौजू समझ लिया। इसलिए 10 मुहर्रम को अच्छे से अच्छा खाना बनाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, खिलाना चाहिए, इससे रिस्क में। और दोस्तों, एक ऐसा वजीफा जो 10 मुहर्रम के महीने का एक ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को कर लेने से, इस अमल को कर लेने से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक साल हर आफत, हर मुसीबत, हर बला, हर परेशानी से बंदे की हिफाजत फरमाता। इसको बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे अकाबिरीन ने हदीसों से साबित किया है और ये वजीफा बहुत ही कारआमद वजीफा है और सही वजीफा है। वो वजीफा ये है कि 113 मरतबा इस मुहर्रम के महीने में जो शख्स 113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किसी कागज पे लिखकर अपने पास रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक साल हर मुसीबत से, हर आफत से, हर बला से उसकी हिफाजत फरमाए। 113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किसी कोरे कागज पे, किसी सादे कागज पर 113 मरतबा लिखकर उसको अपने पास रख ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक साल उस बंदे, लिहाजा ये अमल भी कर ले। बहुत मामूली सा अमल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने में 113 मरतबा हो सकता है आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, मगर एक साल अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुसीबत, हर परेशानी से हिफाजत। तो दोस्तों, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाए, इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएं और इसको इतना ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल करें और आप सवाब दारैन के मुस्तहिक हो जाएं।